دیا ہے، اور ہر دور میں ان میں سے ایک نہ ایک فرد موجود رہتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو مشکات یعنی طاق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فیہا مصباح سے مصباح یعنی چراغ سے علم مراد ہے، اور زجاجہ یعنی شیشے سے امیر المومنین علی علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے پاس ہے۔ الکافی میں اسحاق بن جریر سے منقول ہے کہ ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ تم امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرے لیے ملاقات کی اجازت حاصل کرو۔ میں نے آپ کو درخواست دی تو آپ نے فرمایا کہ اسے لے آؤ۔ چنانچہ وہ اپنی ایک کنیز کو ساتھ لے کر آئی، اور اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، لا شرقیہ ولا غربیہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، خاتون، اللہ نے مثالیں درختوں کے لیے بیان نہیں کی ہیں، اس سے بنی آدم مراد ہیں۔ روضہ کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک طویل حدیث منقول ہے، جس میں آپ نے یہ کلمات بھی فرمائے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا تھا، انہوں نے وہ علم وسیع کے سپرد کیا ہے، جیسا کہ فرمان قدرت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ فرما رہا ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کا ہادی ہوں۔ میں نے جو علم و نور عطا کیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طاق قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چراغ سے مراد وہ نور ہے جس میں علم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، لہٰذا تم اپنا علم اپنے وسیع کے سپرد کر دو، جیسا کہ چراغ کو طاق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور کوكب دری آپ لوگوں کو وسیع کی فضیلت سے آگاہ کریں گے۔ اس شجر مبارکہ کی جڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں کہ اے اہل بیت ابراہیم، تم پر اللہ کی رحمت و برکات ہیں، بے شک وہ لائق حمد اور صاحب عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے تمام جہانوں میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو چنا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہودی نہیں کہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور تم نصرانی نہیں ہو کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تم لوگ سنت ابراہیمی پر چلنے والے ہو، جیسا کہ دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں کہ ابراہیم یہودی و نصرانی نہ تھے، وہ باطل پرستوں سے کترا کر خدا کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ان الفاظ پر خدا یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری اولاد کی مثال اس تیل کی سی ہے جیسے زیتون سے نچوڑا جاتا ہے، اگرچہ ان پر فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، پھر بھی علم نبوت پہنچانے پر تیار رہتے ہیں۔ امالی صدوق میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں زیتونی شاخوں میں سے ایک شاخ ہوں، اور خاندان نبوت کی قندیلوں میں سے ایک قندیل ہوں، اور میں کتابوں کا ادیب ہوں، اور محترم فرشتوں کے ہاتھوں سے پلا ہوا ہوں، اور میں فانوس کے چراغوں میں سے ایسا چراغ ہوں جس میں نور ہی نور ہے، اور خدا کے منتخب افراد جو قیامت تک باقی رہیں گے، میں اس کلمہ باقیہ کا ایک فرد ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ تفسیر قمی کی وہ روایت پیش کی ہے جو میں تفسیر قمی سے آلریڈی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ تو اس سے ان تفاسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت نور سے مراد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور دوسری تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے۔ تو پہلی تفسیر میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، اور دوسری تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔